کرام، معززین کرام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم غزوہ حنین کا تذکرہ سنیں گے۔ قرآن حکیم نے اس غزوہ کا ذکر سورہ توبہ کی آیہ نمبر 25، 26 اور 27 میں فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں دو غزوات کا ذکر ہے، ایک غزوہ تبوک کا اور دوسرا غزوہ حنین کا۔ غزوہ تبوک کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، کثیر آیات غزوہ تبوک کے احوال و واقعات پر مشتمل ہیں، اور غزوہ حنین کا ذکر انہی 3 آیات میں 25، 26 اور 27 میں کیا گیا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ قرآن حکیم غزوات نبوی کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتا ہے، اور احادیث طیبات کے ذخیرے میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی، آپ کے غزوات، جو جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑیں، ان کا تذکرہ صحابہ بڑے اہتمام سے کیا کرتے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر انہیں رسول اللہ کے غزوات کی تفصیل بتایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کی جو ابتدائی شکل صحابہ کے زمانے میں اور پہلی صدی میں تھی، وہ تھی بھی مغازی ہی کی صورت میں۔ رسول اللہ کے غزوات کا تذکرہ تفصیل سے کیا جاتا، اسے محفوظ رکھا جاتا، اسے بیان بھی کیا جاتا، اور اسے لکھ کر بھی محفوظ کر لیا جاتا۔ ان غزوات نبوی کے تذکرے میں ایک جو سبق، درس اور حکمت ہے، وہ یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے اور رسول اللہ کے صحابہ نے اس دین کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں دیں، مالی، جانی، ہر لحاظ سے بے مثال قربانیاں اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے دی گئیں۔ غزوہ حنین، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہی ایک غزوہ ہے جس کا نام قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ توبہ کی اس آیہ نمبر 25 میں وَيَوْمَ حُنَيْن کا ذکر کیا گیا۔ دیگر غزوات کی طرف اشارہ ہے، مثلا غزوہ تبوک کا عرض کیا کہ سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے اس کے احوال واقعات بیان ہوئے، لیکن نام ذکر نہیں ہوا۔ غزوہ حنین کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کا نام آیہ نمبر 25 میں ذکر کیا گیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اہم ترین غزوہ ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر اس غزوہ میں مشرکین کے مقابلے میں آیا، کسی اور غزوہ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں تھے، اور اس کے اندر جو احوال، جو واقعات پیش آئے، ہم آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد، فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں پیش آیا، اور یہ شوال کے مہینے 8 ہجری کے شوال میں غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ مکہ سے بالکل قریب، بعض نے 20 کلومیٹر کا صرف فاصلہ ذکر کیا ہے کہ وہاں سے اس حنین کی حدود کا آغاز ہو جاتا۔ بعض نے کچھ زیادہ بھی ذکر کیا، تو وہ گویا حدود پھیلی ہوئی ہوں گی، کسی نے 90 کلومیٹر ذکر کیا ہے، کسی نے 20 ذکر کیا۔ حنین کا جو علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس میں درے تھے،
گھاٹیاں تھیں، اور جس طرح سے پہاڑیاں پرپیچ خمدار ہوتی ہیں اس طرح کا یہ علاقہ تھا، گھنے درخت بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان علاقوں میں جو قبیلہ آباد تھا اسے ہوازن کہا جاتا، اور ہوازن کا قبیلہ یہ 6-7 پشتوں کے بعد یہ قریش کے ساتھ مل جاتا ہے مدری قبائل کے اندر۔ ان کی قریش کے ساتھ بڑی گہری دوستیاں بھی تھیں، آپس میں کاروباری شراکتیں بھی تھیں، اور یہاں تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ بڑے بڑے سرداران مکہ کے ہاں ان کے گھروں میں ہوازن کی اور ان کے جو ذیلی قبائل تھے، جن میں ایک بڑا اہم قبیلہ بنو ثقیف تھا، یہ بنو ثقیف بھی ہوازن کے ذیلی قبائل میں آتا، ان کی خواتین سرداران مکہ کے نکاح میں تھیں۔ اور یہ طائف، حنین، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے، آب و ہوا بڑی اچھی تھی، قریش نے وہاں اپنے باغات بھی خریدے ہوئے تھے، ان کی جاگیریں بھی تھیں، اور طائف کو بعض سیرت نگار لکھتے ہیں طائف کو کہا ہی قریش کا باغ جاتا تھا۔ قریش اپنے شدید گرمی کے ایام طائف میں بسر کیا کرتے۔ بنو ہوازن، انہی کی نسبت سے اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جس قبیلے سے جنگ ہوئی وہ قبیلہ ہوازن کہلاتا تھا۔ شروع دن سے، جب سے اسلام کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دینا شروع کی، اور مشرکین کے ساتھ جو کشمکش شروع ہوئی، بنو ہوازن اور حنین کے باسی اس ساری کشمکش کو دیکھ رہے تھے، اس کو آبزرو کر رہے تھے، اس کا ملاحظہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی بھی موقع پر ان میں کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن ہر موقع پر انہوں نے ہمیشہ قریش کا ساتھ دیا۔ عقیدہ بھی ایک تھا، خاندانی تعلقات بھی تھے، دیگر نسبتیں بھی تھیں، مسلمانوں کے خلاف یہ ہمیشہ قریش کے ہم جو ہے وہ لشکر بھی رہے اور ان کے ہم خیال بھی رہے۔ قریش کے ساتھ ان کی کتنی گہری رفاقت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لائے اور آپ کو حدیبیہ کے میدان میں روک دیا گیا، تو قریش کی طرف سے جو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے آیا، اس قریش کا اس سردار کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا، وہ یہیں حنین کے رہنے والے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، صحیح بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، یہ قریش کا نمائندہ بن کے آیا، اور تعلق اس کا اس علاقے سے تھا جسے حنین کہا جاتا ہے، اور جہاں بسنے والے ہوازن اور ان کے ذیلی خاندانوں کے افراد تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ، قرآن نے اسے فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا ارشاد فرمایا، اور سورہ نصر میں بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہی۔ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا عرب کی تاریخ میں بھی، قریش کی تاریخ میں بھی، اور دنیا بھر کی تاریخ میں۔ قریش مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضور فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی۔ بنو ہوازن چونکہ بتایا بڑے قریب تھے، بڑے گہرے تعلقات تھے، انہیں بھی ظاہر ہے اس بات کا پتہ چل گیا، اور جو ہی انہیں خبر ملی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی مخالفت اور رسول اللہ کی دشمنی کا جو جھنڈا پہلے قریش مکہ نے اٹھایا ہوا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد وہ جھنڈا بنو ہوازن نے اٹھا لیا۔ حنین کے جو رہنے والے تھے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بن کر سامنے آئے۔ مالک بن عوف النصری ان کا سردار تھا، اس نے سارے اپنے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد مفسرین نے کوئی 30,000 کے لگ بھگ ذکر کی ہے، 30,000 کا لشکر جو سارے کا سارا ہوازن، ثقیف اور ان کے جو اتحادی قبائل تھے
ان پر مشتمل تھا، انہوں نے یہ لشکر اکٹھا کیا، اور مالک بن عوف نے اپنے لشکر کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور مال مویشیوں کو بھی ساتھ لے کے میدان جنگ میں جائیں گے۔ اور اس نے وجہ یہ بتائی کہ لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں، میدان جنگ سے اس لیے فرار اختیار کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے پاس جا کے پناہ لے سکیں، ان کی محبت انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ہم آج اس بار مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ کشش، ہر وہ چیز جو کسی شخص کو میدان جنگ سے فرار پہ ابھار سکتی ہے، ہم وہ ساتھ لے کے جائیں گے، تاکہ کسی کے دل میں میدان جنگ سے بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، اپنے وہ اپنی بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ اور جو ان کے مویشی تھے، وہ سارا مال و اسباب ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبریں ملی۔ حضور نے شوال کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے کوچ فرمایا، اور اس شان سے کہ 10,000 صحابہ تو حضور کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے جنہیں طلقاء کہا جاتا، چونکہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے خلاف ظلم و ستم اور طرح طرح کی سازشوں میں ملوث تھے۔ انہیں بڑا ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن حرم میں ان سب کو معاف کر دیا، اور حضور نے فرمایا تھا اذهبوا انتم الطلقاء۔ اصول یہ تھا اس وقت کہ جنگ میں جو لوگ قید ہوتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا، ان سب کو بھی یہ خدشہ تھا۔ اللہ کے رسول نے بجائے غلام بنانے کے انہیں فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آزاد کو عربی میں طلقاء کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ طلقاء کہلاتے ہیں۔ 9 مسلم تھے، 2000 کے قریب ان کی تعداد تھی جو حضور کے ساتھ تھی۔ یہ لشکر کوئی 12,000 کی تعداد پر مشتمل تھا، اور جب ان میں 9 مسلم بھی تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کچھ عرب کے صحرا نشین بدو جو صرف مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہتے، وہ بھی آ کر لشکر میں شامل ہو گئے کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ اور مکہ کی فتح یہ عربوں کے لیے ایک بہت بڑا وہ نشان تھا، ایک بہت بڑی ان کے نزدیک کامیابی تھی، لہٰذا وہ مال غنیمت کے لالچ میں وہ بھی مسلمان لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ جب اتنی کثیر تعداد لوگوں نے دیکھی تو بعض کے زبانوں پر یہ کلمہ اور یہ بات آ گئی کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اتنی بڑی تعداد ہے ہماری۔ بدر میں تو ہم صرف 313 تھے، آج 12,000 ہے۔ احد میں تو تعداد ہی تھوڑی سی تھی۔ پچھلے جتنے غزوات تھے کسی غزوہ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں نکلے تھے۔ جب یہ کلمہ بعض زبانوں پر آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 25 میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد فرمائی ہے، میدان بدر میں بھی تمہاری مدد کی گئی ہے، غزوہ خندق اور احزاب کے موقع پر بھی اللہ کی تائید ایزدی تمہارے شامل حال رہی ہے، بہت سے مرحلے آئے جن میں تمہاری مدد کی گئی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور جہاں جہاں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہی ہے، نصرت الہی نے تمہاری تمہاری دستگیری فرمائی ہے، ان میں سے ایک موقع حنین کا دن بھی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت بڑی اچھی لگی تھی، تمہیں اپنی تعداد پہ ناز ہوا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ بڑی تعداد تمہارے کسی کام نہیں آ سکی تھی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے وہاں سے بھاگے تھے، وہاں سے مڑے تھے۔ لکھا ہے علماء سیرت نگاروں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، ادھر سے مالک بن عوف النصری کی قیادت میں بنو حوازن کا جو لشکر تھا 30,000 تعداد، اور یہ قبیلہ وہ تھا جو عربوں میں سب سے ماہر تیر انداز سمجھے جاتے تھے۔ ان کا تیر پھینکنے کی ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز اور ایسی مہارتیں تھیں جو عرب میں کسی کے پاس نہیں۔ ان کا نشانہ بڑا پختہ تھا،
انہوں نے گھاٹیوں میں خفیہ جگہوں پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، تیر اندازوں کو بٹھا دیا. انہیں بٹھا کر یہ بتا دیا گیا کہ ہم مسلمانوں کو گھیر کر وادی میں، ایسی جگہ جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور چاروں طرف گھاٹیاں ہیں، وہاں لائیں گے. جب وہ وہاں پہنچ جائیں تو پھر تم نے اپنے تیر اندازی کے گر اور جوہر دکھانے. 12,000 کا لشکر جس میں 9 مسلم بھی تھے اور کچھ بدو بھی جو صرف مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے، اور کچھ زبانوں سے یہ کلمہ بھی نکلا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا، آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ. جب جنگ شروع ہوئی، ابتدا میں وہ ایک اسکیم کے تحت ایک جنگی جو ہے وہ سمجھ لیجئے حربے کے طور پر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، مسلمان آگے بڑھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ شکست کھا گئے ہیں، ان کا مال و اسباب انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور سب کی توجہ ادھر ہوئی، اور ادھر سے جو ان کے چھپے ہوئے تیر انداز تھے انہوں نے تیر پھینکنا شروع کر دی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو خود غزوہ حنین میں شریک تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب المغازی صحیح بخاری کے اندر متعدد احادیث ذکر کی ہیں جن میں صحابہ نے غزوہ حنین کے احوال بیان کی. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ وہ تیر انداز اتنے ماہر تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پھینکا ہوا کوئی تیر بھی خالی گیا. وہ کسی نہ کسی مسلمان لشکر کے شخص کے کہیں نہ کہیں آ کے ضرور لگا. بڑے ماہر تیر انداز تھے. اور جب ایک دم سے یوں تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو پھر وہ منظر سامنے آیا جسے قرآن حکیم نے یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا کہ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کے وہاں سے مڑ پڑے اور میدان جنگ سے تمہارے قدم اکھڑ گئے. حضرت براء سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ بھی غزوہ حنین کے دن میدان جنگ سے فرار ہوئے تھے؟ حضرت براء نے سوال سن کے کہا خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. سارے لشکر کے قدم اکھڑ گئے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے، اور آپ اپنے سفید رنگ کے خچر پر جس کا نام دلدل سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ اپنے دلدل خچر پر سوار میدان جنگ میں کوہ استقامت بنے ہوئے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. اور جو لوگ مڑ رہے تھے اللہ کے رسول انہیں واپس بلا رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں کھڑا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں وہ ایسا سخت ہولناک منظر تھا، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، اور کسی بڑے سے بڑے بہادر کے لیے بھی وہاں ٹکنا، وہاں کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا. ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اپنے خچر پہ سوار ہیں، اور حضور کی زبان کریم سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں. ہم کبھی میدان جنگ سے جایا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام آپ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے رضاعی بھائی بھی لگتے ہیں. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابو سفیان نام کی 2 شخصیات، یہ جو میدان حنین میں اس شدید جو ہے وہ کیفیت کے اندر کہ جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، اس وقت بھی جو رسول اللہ کے خچر کی لگام پکڑ کے حضور کے ساتھ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. اور دوسری جو شخصیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد گرامی ہیں جناب ابو سفیان، وہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ، وہ دوسری شخصیت ہے. وہ اس وقت ابھی میدان جنگ میں موجود نہیں تھے، وہ سائیڈ پہ تھے. عموماً جو سیرت نگار ہیں وہ صرف ابو سفیان لکھ دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات عام پڑھنے والوں کو شبہ ہوتا ہے. یہ 2 الگ الگ شخصیات، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، حضرت عباس اور چند ایک صحابہ جانثار جو اس موقع پر بھی رسول اللہ کے ارد گرد موجود، جن میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر جن صحابہ تھے. حضرت عباس کی آواز بڑی بلند تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب دیکھا تو حضور نے فرمایا چچا لوگوں کو آواز دے کر بلائیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عباس نے جب ندا دی یا اصحاب الشجرہ، اے لوگوں جنہوں نے بیعت رضوان رسول اللہ کے ہاتھ پہ کی تھی، جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی جانیں قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں جا رہے ہو؟
یا انصار یا مہاجرین، ایک ایک جب قبیلے کو اور گروہوں کو انہوں نے نام لے کے پکارا تو پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کی اور حضرت عباس کی آواز سن کر واپس پلٹنا شروع ہوئے۔ اور دراصل ہوا کیا تھا، اللہ نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ اتارا اور رسول کا صدقہ اللہ نے ایمان والوں پر بھی سکینہ اتارا۔ یہ اللہ کی طرف سے اتارا جانے والا سکینہ تھا کہ بھاگتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس سکینہ کی طرف متوجہ کرنے والی جو ظاہری آواز بنی تھی وہ جناب عباس ابن عبد المطلب کی آواز بنی۔ قرآن فرماتا پھر اللہ نے سکینہ اتارا، اپنے رسول پر بھی اتارا، ایمان والوں پر بھی اتارا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ فرماتا ہم نے وہ لشکر اتارے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے لشکر اتارے جنہوں نے مسلمانوں کے بھاگتے ہوئے قدموں کو روک دیا، اور مسلمان اس شان سے پلٹے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں جو کوئی اونٹ پہ سوار تھا، حضرت عباس کی آواز سن کر جب اس نے پلٹنا چاہا، اونٹ کا ایک دم سے مڑنا بھاگتے ہوئے کا مشکل ہوتا ہے۔ جب انہیں لگا کہ اونٹ کو مڑنے میں وقت لگے گا، اونٹ پر سے چھلانگ لگا کے نیچے اترے اور دشمنوں کی طرف بھاگ پڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے والے سکینہ کی، یہ رسول اللہ کی پکار کی، حضرت عباس کے ان نعروں کا جواب تھا کہ صحابہ اپنی سواریوں سے چھلانگ لگا کے اترے اور دشمن کی طرف پلٹ پڑے، اور پھر اس زور کا حملہ کیا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اپنے سے دگنا سے بھی بڑے لشکر کو مسلمانوں نے شکست فاش دی۔ دشمن میدان جنگ سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے اور اپنے بیوی بچے، اپنی عورتیں اور اپنے مال و اسباب وہ میدان جنگ میں ہی چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ طویل معرکہ ہوا، اللہ پاک نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا، روایات میں حضور اپنی سواری سے بھی نیچے اتر آئے، پیدل دشمنوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ زمین سے حضور نے کنکریاں یا مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ، یہ دشمنوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں۔ رسول اللہ نے یہ کہہ کر جب وہ کنکریاں اور وہ مٹی کی مٹھی ان کی طرف پھینکی، ان کے ہزاروں کے لشکر میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ بدحواس ہوئے۔ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اللہ کے رسول وہاں کھڑے کھڑے قسم اٹھا کے فرما رہے تھے، رب محمد کی قسم ہے یہ شکست کھا گئے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے یہ شکست خوردہ ہوں گے، ان کا مقدر شکست بنے گی۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی ان آیات میں فرما دی۔ بہت سا مال غنیمت اللہ پاک نے اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ سیرت نگاروں نے اس کی تفصیل جو لکھی ہے وہ بڑی حیران کن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ 6000 کے قریب لوگ قیدی بنائے گئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو جنگ میں قید ہوتا اسے غلام بنا کر، عورتوں کو باندیاں بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ 4000 اوقیہ چاندی منوں کے حساب سے یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی، 24000 اونٹ، 40000 سے زائد بھیڑ بکریاں جو مال غنیمت میں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ 10 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو کر آ جائیں، یہ تائب ہو کر آ جائیں تو انہیں ان کے مال بھی واپس دے دیے جائیں اور ان کے قیدی بھی واپس دے دیے جائیں۔ لیکن جب وہ واپس نہیں پلٹے تو پھر جیسے اللہ پاک نے حکم دیا تھا سورہ توبہ میں، جس کی تفصیل بتائی گئی ہے سورہ انفال کے اندر، اسی ترتیب کے مطابق اللہ کے رسول نے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اور اس تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو طلقاء تھے، جو نو مسلم تھے، انہیں آپ نے بہت بڑے بڑے تحائف عطا کی۔ کئی نو مسلم سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے تحائف اس لیے عطا فرمائے کہ یہ ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، اس مال کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک بار جب اسلام ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا، جب یہ اسے سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے اور اس میں غور و فکر کریں گے، تو پھر ان کے دل سے جو باقی ماندہ کفر، شرک اور جہالت کے اثرات ہیں وہ بھی دھل کے صاف ہو جائیں گے۔ ایک جگہ، ایک وادی میں 2 پہاڑیوں کے درمیانی جگہ کئی 100 بھیڑ بکریاں تھیں۔
ایک صاحب انہیں بڑی جو ہے وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، فرمایا تمہیں یہ بھیڑ بکریاں اچھی لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں. آپ نے فرمایا یہ ساری کی ساری میں نے تجھے دے دی. بڑے وسیع القلبی سے اللہ کے محبوب تو ویسے بھی کھلے دل سے عطا فرماتے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مقام جعرانہ پر غزوہ حوازن کے بعد جتنی زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آئی، رسول اللہ نے اپنے عطایا میں اتنی ہی وسعت فرما دی. لیکن ایک بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ یہ ساری کی ساری جو تقسیم حضور نے فرمائی، یہ قریش کے 9 مسلموں، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور بعض وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور نے انہیں بھی اس میں سے حصہ دی. صفوان بن امیہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، یہ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب حضور غزوہ حوازن کے لیے جانے لگے تو اس کے پاس جنگی سامان بہت زیادہ تھا. حضور نے 100 زرہیں، وہ جو لوہے کی جیکٹ پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار اور تیر کے وار سے بچا جا سکے، 100 زرہیں حضور نے صفوان بن امیہ سے ادھار لی تھی غزوہ حوازن کے لیے. جب آپ نے 100 زرہیں طلب کی تو سیرت نگار لکھتے ہیں صفوان بن امیہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ آپ مجھ سے چھین رہے ہیں یا ادھار لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ادھار لے رہا ہوں، تمہیں واپس بھی کی جائیں گی اور جو کمی بیشی ہوگی وہ پوری کی جائے گی. دیگر مشرکین سے بھی آپ نے اس موقع پر ضرورت کی وجہ سے کچھ رقم بھی ادھار لی، اور 3000 نیزے، یہ نفل بن حارث یہ بھی مشرک تھا، اس نے پیش کیے جو حضور نے قبول فرمائے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کو ضرورت ہو تو مشرکین اور کفار سے بھی قرض یا امداد لینا، اس شرط پر کہ اس امداد کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں انہیں نہیں بھلایا جائے گا، انہیں فراموش نہیں کیا جائے گا. اپنی دینی غیرت، اپنی دینی حمیت اور اسلام کی تعلیمات پر سمجھوتا کیے بغیر مشرکین اور کفار سے مدد لینے میں حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے موقع پر خود ان کی مدد کو قبول فرمایا. اور اسی صفوان بن امیہ کو بھی اللہ کے رسول نے پھر بعد میں بہت زیادہ بنو حوازن کے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، یہاں تک کہ اس کے دل میں اسلام نے جگہ بنا لی اور یہ صفوان بن امیہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. انصار جو مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے موقع پر بھی ساتھ تھے، انہیں حضور نے اس تقسیم میں حصہ عطا نہیں فرمایا. انصار میں سے جو نوجوان تھے ان میں سے کچھ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور ان کے منہ سے یہ جملے نکل گئے کہ اللہ کے رسول قریش کو ڈھیروں ڈھیر مال دے رہے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک قریش کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ہم نے بدر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ قریش کا مقابلہ کیا، احد میں بھی کیا، خندق میں بھی کیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی کیا. اب مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ترجیح دے رہے ہیں. جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک پہنچیں، حضور نے ان کے سرداروں کو، انصار کے جو سمجھدار اور بڑے لوگ تھے بڑی عمر کے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کسی سمجھدار شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حضور چند نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، جذباتی پن میں ان سے یہ باتیں نکلیں. اللہ کے رسول نے سارے انصار کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اللہ اکبر، اور اکٹھا کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی قربانیوں کی تعریف کی. فرمایا انصار تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تم نے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہے. میں نے آج جنہیں مال دیا ہے اس وجہ سے نہیں دیا کہ میرے دل میں ان کی بڑی جگہ ہے، اس لیے انہیں دولت دی ہے کہ یہ دولت انہیں اسلام کی طرف لانے کا سبب بنے گی. آج جنہیں میں نے نہیں دیا وہ میرے دل میں ان سے زیادہ قدر و قیمت والے ہیں جنہیں میں نے مال دیا ہے. اور پھر حضور نے سمجھانے کے لیے کہا کہ انصار کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ یہاں سے مال مویشی لے کے جائیں گے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی بھیڑ بکریاں لے کے جا رہا ہے، کوئی سونا اور چاندی لے کے جا رہا ہے، وہ یہ دنیا کی مال و متاع لے کے گھروں کو جائیں گے، اور اے انصار جب تم پلٹو گے تو تم رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ گے. خدا کی قسم اگر سارے لوگ ایک رستے پہ چلیں، انصار دوسرے رستے پہ ہوں، حضور نے فرمایا میں اس رستے کا انتخاب کروں گا جس پہ انصار ہوں گے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے اور انصار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ آنسو بہا بہا کے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم راضی ہو گئے، حضور بات ہماری سمجھ میں آ گئی. حضور یہ چند نوجوانوں کے جملے تھے جو جذباتیت کی وجہ سے ادا ہوئے تھے، اے رسول خدا ہمارے دلوں میں آپ کے سوا کسی کی جگہ نہیں. جب یہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا
تو پھر حوازن کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر درخواست کی کہ ہمیں ہمارے قیدی بھی واپس کر دیے جائیں اور جو مال غنیمت جنگ میں ہم سے چھینا گیا وہ بھی دے دیا جائے، ہم صلح کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آ کر ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ایسا کرم فرمایا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ حوازن کے قبیلے ہی کی ایک ذیلی شاخ بنو سعد بھی ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ ہے۔ جب یہ لوگ جنگ کے بعد سوالی بن کر آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دنیا کے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے کے کسی خاندان میں پرورش پائی ہوتی، ایام رضاعت بسر کیے ہوتے، ہماری کسی خاتون کا دودھ پیا ہوتا، ہمیں اس بادشاہ سے بڑے انعام و اکرام کی توقع ہوتی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے کہیں زیادہ انعام و اکرام کی توقع ہے۔ یہ جو عورتیں قیدی بنائی گئی ہیں، ان میں سے کئی رضائی رشتے سے آپ کی پھوپھیاں لگتی ہیں، کئی آپ کی خالائیں لگتی ہیں، کئی دودھ کے رشتے سے آپ کی بہنیں اور آپ کی چچا یا پھوپھی ذات بہنیں لگتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درخواست لے کر آئے ہیں، انہیں قیدی بنا کر غلام اور باندیاں نہ بنایا جائے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ جب انہوں نے اس نسبت کا واسطہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 10 دن تمہارا انتظار کیا، اگر تم 10 دن سے پہلے آ جاتے تو تمہیں سارے کا سارا مال اور قیدی واپس لوٹا دیے جاتے، تم نے تاخیر خود کی ہے۔ اب میں سچی بات کہوں گا کہ مال اور قیدیوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو، اب دونوں واپس نہیں مل سکتی، یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا ہم مال چھوڑتے ہیں، ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے خاندان کے حصے میں آتے ہیں میں وہ سب کے سب بلا معاوضہ تمہیں واپس کرتا ہوں، اور جو میں مسلمانوں میں تقسیم کر چکا ہوں وہ اب ان کی ملکیت ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے اپنی خوشی، اپنی رضا اور رغبت سے، تب تک وہ میں بھی واپس نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا ابھی نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر تم اپنا سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، بنو حوازن کا وفد نماز کے بعد کھڑا ہوا اور سارے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں، خدا را ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی کہ اے انصار، اے مہاجرین، یہ لوگ تائب ہو کر آئے ہیں، میرا ان سے رضاعت کا بھی رشتہ ہے، میں نے اپنے خاندان کے قیدی بلا معاوضہ ان کو واپس کر دیے ہیں، تم میں سے جو اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کرنا چاہے مجھے خوشی ہوگی، اور اگر کوئی معاوضہ لینا چاہتا ہے اس کا معاوضہ لکھ لیا جائے گا، اور اللہ پاک آئندہ جو پہلا مال غنیمت عطا فرمائے گا اس میں سے اسے معاوضہ بھی دے دیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، سارے کے سارے صحابہ نے بالاتفاق بغیر کسی معاوضے کے ان کے قیدی واپس کر دیے گئے۔ وہ 6000 کے 6000 قیدی رسول اللہ کی رضاعت کی نسبت سے تمام مسلمانوں نے انہیں واپس کر دی، اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قبیلے کو بھی اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا، اور آیت نمبر 27 میں فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ پاک جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرما لیا کرتا ہے۔ اس غزوہ سے بہت سے اسباق اور حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے اہم جسے قرآن حکیم نے خاص طور پہ نمایاں کر کے ذکر کیا کہ اپنی تعداد پہ جو ہے وہ بھروسہ کرنا، اپنی تعداد پہ نازا ہونا، فخر اور غرور میں مبتلا ہونا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کی وجہ بنا کرتا ہے۔ تعداد جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اور تعداد یہ دراصل ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مسلمان کو ہمیشہ بھروسہ اللہ کی مدد پہ، رب کی ذات پہ رکھنا چاہیے، اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، دین اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ہم نے ذکر کیا حضور نے تو مشرکین سے بھی مدد لی ہے بنو حوازن کے لیے، سارے اسباب مجتمع کیے جائیں، اکٹھے کیے جائیں، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات بابرکات۔ اور دوسرا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ فتح اسی قوم کا مقدر بنتی ہے جس کا قائد اور لیڈر میدان جنگ میں ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔ سخت ترین حالات میں جب قائد میدان میں موجود ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوا کرتی ہے، اور اگر
قائد کی اپنی جو ہے وہ کردار ہی کچھ اور ہو، اگر قیادت کا کردار ہی کچھ اور ہو تو پھر بڑی بدقسمتی اور دکھ کی بات ہے۔ لیکن آج 16 دسمبر بھی ہے، جب قومیں اپنے نظریے سے انحراف کرتی ہیں، جب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کو پیٹھ پھیر دیتے ہیں، جب قرآن کی ہدایات کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، جب مسلمان قوم کی قیادت کرنے والوں کی ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر سقوط ڈھاکہ جیسے سانحے ہوا کرتے ہیں۔ 16 دسمبر ہے، آج ہم نے غزوہ حوازن کا تذکرہ کیا۔ اگر قیادتیں رسول اللہ کے نقش پا پہ ہوں، اگر قیادتیں حضور کی سیرت کو اپنانے والی ہوں، اگر قیادت خود صحیح دل سے قربانی دینے پہ آمادہ ہو، اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوا کرتی ہے۔ اور اگر خود قیادت ہی قوم سے مخلص نہ ہو، اگر خود قیادت ہی نفاق کا شکار ہو، تو پھر رب کی رحمت بھی نصیب نہیں ہوا کرتی۔ آئیے جمعۃ المبارک کے ان مقدس ساعتوں میں دلوں کو کشکول بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جس پروردگار نے میدان حنین میں اپنا سکینہ، اپنی مدد نازل فرما کے مسلمانوں کے بھاگتے ہوئے قدموں کو دوبارہ سے میدان جنگ میں ڈٹ جانے کی توفیق بخشی تھی، وہ کریم آج ہمارے وطن عزیز پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ آج ہمارے حالات پہ بھی کرم فرمائے۔ غزوہ حوازن اور یوم حنین نازل ہونے والی اپنی مدد کا صدقہ اللہ آج ہماری مدد بھی فرمائے، ہماری اس ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو بھی اللہ کنارے پر لگائے، اور ہمارے جو معاشی اور دیگر معاملات ہیں اللہ پاک انہیں خیر و برکت سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔